ازبکستان کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو بھی اس کی شہرت، معیشت اور عزت کے لیے سمرقند کافی تھا۔ ازبک زبان میں سمرقند کا مطلب ملاقات کی جگہ یا میٹنگ پلیس ہے۔ یہ شہر 2750 سال پرانا ہے۔ یہ ماضی میں سلک روٹ کا بڑا جنکشن تھا۔ یہ شہر سینٹرل ایشیا کے پرفضا ترین مقام پر بنایا گیا اور یہ تاریخ کے تمام بڑے فاتحین کی گزرگاہ تھا۔ سکندر اعظم نے سمرقند کو 329 قبل مسیح میں فتح کیا اور یہ اس کی خوبصورتی اور جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سمرقند افغانستان اور اس کے بعد ہندوستان کا دروازہ تھا۔ دنیا کے تمام بڑے فاتحین سمرقند سے گزر کر افغانستان، ایران اور ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند تشریف لائے اور سینٹرل ایشیا میں اسلام کی اشاعت کا آغاز کیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا۔ سمرقند کے گستاخوں کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین نماز کے دوران شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن جب تدفین کے وقت سر مبارک جسم اطہر کے قریب رکھا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لحد میں اتارا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک غائب ہو گیا۔ سمرقند کے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک زندہ ہیں، چنانچہ یہ انہیں شاہ زندہ کہتے ہیں۔ یہ کہانی کس حد تک سچ ہے ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم سمرقند میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے۔ یہ ایک طویل کمپاؤنڈ ہے جس میں امیر تیمور کے خاندان سمیت بے شمار نامور لوگوں کی قبریں ہیں اور ہر قبر عظیم تعمیراتی شاہکار ہے۔ یہ چھوٹے بڑے درجنوں مقبروں کا مجموعہ ہے اور آپ جب اس کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں تو ہر مقبرہ آپ کی توجہ کھینچ لیتا ہے اور آپ اس کے بنانے والوں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چنگیز خان نے 1220 میں سمرقند فتح کیا۔ سمرقند کا نام اس وقت افراسیاب تھا۔ اس نے افراسیاب کی ساری آبادی قتل کر دی، تمام عمارات اور مکانات تاراج کر دیے اور اس کے بعد شہر کو آگ لگا دی، لیکن اسے حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ سمرقند کی واحد عمارت تھی جو چنگیز خان کی بربریت سے محفوظ رہی۔ میں، قمر راٹھور اور ڈاکٹر رزاق داد 25 ستمبر کی شام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری کے لیے پہنچے۔ آپ کے روضہ مبارک سے عجیب خوشبو آ رہی تھی۔ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں تر ہو گئیں اور دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ تیمور بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا۔ تیمور کے خاندان کے بے شمار لوگ شاہ زندہ کے دائیں بائیں مدفون ہوئے اور یہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن کی ہمسائیگی کی بدولت خود کو بخشش کا حقدار سمجھ رہے ہیں۔ سمرقند کا اصل دور تیمور سے شروع ہوا۔ تیمور 1336 میں کیش نام کے گاؤں میں برلاس قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد معمولی جاگیردار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیمور کو بے انتہا صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ دونوں ہاتھوں سے لڑ سکتا تھا، اس کے حوصلے غیر متزلزل تھے، یہ بے خوف اور بے رحم بھی تھا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ علم اور عالموں کا بھی شیدائی تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے ارد گرد شہر سبز کے نام سے شاندار شہر تعمیر کروایا۔ یہ نابغہ روزگار شہر تھا اور تیمور اپنی بایوگرافی میں بار بار اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی ریاست کا دارالحکومت سمرقند ہی کو بنایا۔ سمرقند تیمور کے دور میں دنیا کا خوبصورت ترین شہر تھا۔ شہر کے چاروں اطراف 14 بڑے بڑے باغ بنائے گئے، پورے شہر میں ہزاروں درخت لگائے گئے اور سڑکوں اور گھروں کو انگور کی بیلوں سے چھپا دیا گیا۔ تیمور اپنے سمرقند کو بہشت بر زمین کہتا تھا اور یہ غلط بھی نہیں تھا۔ تیمور کی سلطنت روس سے دلی اور آذربائیجان سے لے کر بغداد، شام اور قاہرہ تک پھیلی تھی، لیکن سمرقند اس کی جان تھا۔ تیمور کی 12 بیویاں اور 4 مرد بچے تھے۔ یہ ایک دن شطرنج کھیل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شاہ تھا۔ عین اس وقت اس کی لونڈی اندر آئی اور اسے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ تیمور نے ہاتھ میں پکڑے شاہ کی طرف دیکھا اور اس بیٹے کا نام شاہ رخ رکھ دیا۔
یہ بیٹا اس کے انتقال کے بعد اس کی سلطنت کا وارث بنا۔ تیمور کا ایک بیٹا جوانی میں بلڈ کینسر سے مر گیا، دوسرا بیٹا دلی کی فتح کے دوران مارا گیا، تیسرا بیٹا بھی بیماری کا شکار ہو گیا، اور پیچھے رہ گیا شاہ رخ۔ یہ درویش صفت انسان تھا۔ تیمور اپنی وسیع سلطنت اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے پوتے محمد سلطان کی تربیت شروع کر دی۔ یہ تیمور کی کاپی تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ولی عہد بھی تیمور کی زندگی میں وفات پا گیا۔ تیمور نے سمرقند میں اس کا خوبصورت مقبرہ بنوایا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں شہر سبز میں اپنی قبر تعمیر کروا دی تھی، لیکن آپ قدرت کے فیصلے دیکھیے، یہ قبر آج تک خالی پڑی ہے، کیونکہ تیمور 1405 میں چین کی مہم کے دوران قزاقستان میں سردی لگنے کی وجہ سے بیمار ہوا اور راستے ہی میں فوت ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لائی گئی اور اسے اس کے پوتے محمد سلطان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تیمور کا پوتا البگ بیگ سمرقند کا حکمران بنا تو اس نے تیمور کا عالی شان مقبرہ تعمیر کروا دیا۔ اس کے ساتھ شاہی خانقاہ بنوائی، شاہی مدرسہ بنوایا اور اپنے دادا کی قبر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دی۔ یہ مقبرہ آج تک سمرقند میں موجود ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سمرقند کے لوگ تیمور کے مقبرے کو گور تیمور کہتے ہیں۔ یہ عالی شان عمارت ہے جو دیکھنے والے کو پہلی نظر میں کھینچ لیتی ہے۔ مقبرے کی دیواروں اور چھت پر سونے، سبز اور نیلے پتھروں سے قرآنی آیات لکھی ہیں۔ تیمور کی قبر کا پتھر آذربائیجان سے لایا گیا۔ یہ گہرے سبز رنگ کا پتھر ہے جو سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ نادر شاہ درانی نے جب سمرقند فتح کیا تو وہ یہ پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گیا تھا، لیکن راستے میں اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، چنانچہ اس نے یہ پتھر واپس بھجوا دیا۔ تیمور کے محلات اور دربار ختم ہو گیا، لیکن اس کی قبر ابھی تک موجود ہے اور دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ الب بیگ تیمور کا پوتا اور شاہ رخ کا بیٹا تھا۔ یہ فطرتاً سائنسدان تھا۔ یہ فلکیات میں خصوصی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے سمرقند میں شاندار مدرسہ تعمیر کروایا۔ یہ سینٹرل ایشیا میں ماڈرن سائنسز کا پہلا مدرسہ تھا۔ طالب علم اس میں 8 سال پڑھتے تھے۔ یہ 4 سال دینی تعلیم حاصل کرتے تھے اور 4 سال دنیاوی علوم بالخصوص سائنس کے مضامین۔ الب بیگ نے فلکیات اور زمین پر ریسرچ کی اور کمال کر دیا۔ اس نے قدیم شہر افراسیاب کے کھنڈرات کے قریب عظیم رصدگاہ تعمیر کروائی۔ الب بیگ اور اس کے سائنسدان اس رصدگاہ میں زمین کی حیت اور ستاروں پر ریسرچ کرتے رہے۔ اس نے زمین کے اندر چوتھائی چاند کی طرز کی خندق کھودی، پتھروں سے خندق کی تعمیر کروائی۔ اس نے کناروں پر ڈگریاں بنائیں، چھت پر سوراخ کیا اور اس سوراخ سے ستاروں کی چال نوٹ کرتا رہا۔ اس نے سال کو 365 دنوں میں تقسیم کیا۔ آج کے کیلنڈر اور الب بیگ کے کیلنڈر میں صرف 58 سیکنڈ کا فرق تھا۔ اس نے 1018 ستارے بھی دریافت کیے اور اس نے سورج، چاند اور زمین کا آپس میں تعلق بھی تلاش کر لیا۔ الب بیگ حکمران کم اور سائنسدان زیادہ تھا۔ یہ اگر چند سال مزید زندہ رہتا تو یہ دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں شمار ہوتا، لیکن 1449 میں اس کے صاحبزادے نے اس وقت اس کو قتل کر دیا جب یہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ الب بیگ کو بعد ازاں تیمور کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ الب بیگ کے بعد اس کی رصدگاہ تباہ کر دی گئی، سائنسدانوں کو قتل کر دیا گیا، مگر اس کا ایک شاگرد علی اس کی کتاب لے کر ترکی بھاگ گیا۔ یہ کتاب سال بعد انگریزوں کے ہاتھ لگی اور یہ کتاب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آکسفورڈ پریس نے 1665 میں یہ کتاب شائع کر دی اور یوں الب بیگ کی ریسرچ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 1900 کے شروع میں روس کے ایک آرکیولوجسٹ نے اس کتاب کی روشنی میں الب بیگ کی رصدگاہ کے مقام کا تعین کیا، کھدائی شروع کروائی اور اس نے مٹی میں دفن رصدگاہ تلاش کر لی۔ یہ رصدگاہ آج بھی موجود ہے اور دنیا اس کا نظارہ کر کے حیران رہ جاتی ہے۔ ہم 25 ستمبر کی شام الب بیگ کی رصدگاہ میں گھوم رہے تھے۔ میں نے اپنے روسی گائیڈ کو الب بیگ کی کتاب دکھائی اور اسے سوال کیا۔ تیمور کے درجنوں پوتے اور نواسے تھے، لیکن تاریخ صرف الب بیگ کو جانتی ہے، کیوں؟ اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا، آئی ڈونٹ نو۔ میں نے عرض کیا، صرف اور صرف اس کتاب کی وجہ سے۔ الب بیگ تیمور کی نسل کا واحد بادشاہ تھا جس نے فلکیات کے علم میں اضافہ کیا اور اس اضافے کو کتاب کی شکل دی۔ چنانچہ یہ اپنی اس چھوٹی سی کتاب کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے، جبکہ اس کے باقی تمام بھائی اور کزن اپنی اپنی سلطنتوں کے ساتھ دفن ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے عرض کیا، کتابیں سلطنتوں سے زیادہ محفوظ ہوتی ہیں،
سلطنتیں، ملک اور اس کے حکمران ختم ہو جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن کتابیں خود بھی زندہ رہتی ہیں اور یہ اپنے مصنفوں کو بھی زندہ رکھتی ہیں، اور البیگ اور تیمور دونوں اس کی زندہ مثال ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔